السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا۔ اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے، ان کا عہد نبوت کون سا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ کیا ہے، کشتی میں کون کون سوار تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس مقام پر رکی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن قوموں کا ذکر کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں نے حکم الہی کا انکار کیا اور پھر اللہ نے ان قوموں کو ان کی نافرمانیوں کے باعث سخت عذاب میں پکڑا۔ ان قوموں کے دردناک انجام کا ذکر قرآن مجید میں اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے عبرت اور رہنمائی حاصل کریں اور اپنے خالق کی قائم کردہ حدوں کا احترام کریں، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے کفار مکہ، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد آنے والی قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان سب کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور کہا، جو پیغام تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں بھاری شک ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن نافرمان قوموں کا ذکر ہوا ہے ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ آج ہم قرآن حکیم اور مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کریں گے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ اللہ کو بھول گئے۔ انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے۔ نسل آدم نے اپنی عبادت گاہوں کو بتوں سے بھر لیا اور ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دی تھیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ نوح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رنجیدہ رہنے والا یا گریہ زاری کرنے کے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ گریہ زاری کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب نوح پڑ گیا۔ قصص الانبیاء میں بعض تاریخی حوالوں میں آپ کا نام عبد الشکور اور عبد الغفار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 13 صدیوں کا زمانہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 1300 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا لقب بنو راسب تھا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے اصلاح کے لیے بھیجا گیا اس وقت بنو راسب بت پرستی میں مبتلا تھے۔ ان کے 5 مشہور بتوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ نوح کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود، سوا، یعوس، یوک اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ بنو راسب میں بت پرستی کے علاوہ اور بھی بہت سی برائیاں تھیں جن میں بے حیائی سر فہرست تھی۔ مختصر یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کے تمام کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اور انہیں دوبارہ راہ راست پر لانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ سیدنا نوح نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسان جتلا کر سیدھے راستے پر لانے کی تلقین کی اور اس ہر بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ چل رہے تھے۔ ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا خطرناک عذاب نازل ہوگا۔ لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم کیسے نبی بن کر آ گئے ہو؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم ہی سے پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ اس سے پہلے کہ ہم قوم نوح کے ان نافرمانیوں کے بعد ان پر اترنے والے عذاب کے بارے میں بات کریں، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بنو راسب بت پرستی میں کیسے مبتلا ہوئے۔ تاریخ اسلام کے حوالوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بنو راسب میں بت پرستی کی ابتدا ایک دم سے نہیں ہوئی، اور نہ ہی یہ لوگ عقیدہ توحید کو
کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے لگے۔ ہم نے بنو راسب کے جن بتوں کے نام ویڈیو میں بتائے ہیں، دراصل وہ بت ان لوگوں کے تھے جو اس قوم کے صالحین یعنی نیک اور پرہیزگار لوگ تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی وفات کے بعد لوگ دکھی ہوئے۔ شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، ان لوگوں کو بہکایا اور ان کو اس چیز پر اکسایا کہ وہ رونے اور دکھی ہونے کی بجائے ان کی مورتیاں بنا لیں، اس طرح وہ انہیں ہمیشہ یاد کر سکیں گے۔ اور آہستہ آہستہ لوگ اس بات کے قائل ہوتے گئے اور ایک وقت آیا کہ باقاعدہ بتوں کی پوجا میں مصروف ہو گئے۔ نسل آدم کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، لیکن وہ اپنی نافرمانیوں میں حد سے گزر چکے تھے۔ انہوں نے اسلام کی دعوت خیر پر غفلت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرماتے تو وہ ان کی باتوں کو ٹھٹھوں میں اڑا دیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ پائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ یہ دیکھنا کہ اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہوگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو اور ان لوگوں کو کشتی میں سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ قرآن حکیم کی سورہ ہود میں اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے تو اللہ نے ان کو بتا دیا کہ میں جلد ہی منہ موڑنے والوں کو ہلاک کرنے والا ہوں، اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، لیکن یہ لوگ آپ کا تمسخر اڑاتے، اور پھر جب آپ اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار ہو گئے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم ان تک پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا لے لو، اور جس کی نسبت حکم ہو چکا کہ ہلاک ہو جائے گا اسے چھوڑ دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اسی کشتی میں سوار کر لو۔ انہیں کشتی میں لے کر سوار ہو جاؤ، اور بہت ہی کم ہے جو تمہارے ساتھ ہوں گے۔ سیدنا نوح نے ہر قسم کے جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا، اور اہل ایمان کو بھی اللہ نے قوم نوح پر عذاب نازل ہونے سے بچا لیا، جس سے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: بس ہم نے زور سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین پر چشمے جاری کر دیے، تو پانی جس کام کے لیے حکم ہو چکا تھا جمع ہو گیا، تو نجات پانے والے کشتی میں سوار تھے اور وہ محفوظ رہے، اور باقی سب غرق ہو گئے۔ اور آپ نے اپنے بیٹے کو بھی پکارا، لیکن وہ انکار کرنے والوں میں ہوا۔ اس نے پہاڑ پر سہارا لیا کہ بچ جائے گا، لیکن طوفان نے اسے بھی غرق کر دیا۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر آئی اور وہ ڈوب گیا۔ اس طرح قوم نوح اپنی نافرمانیوں کے باعث اپنے انجام کو پہنچ گئی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے سیلاب رک گیا اور زمین سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اس عظیم طوفان میں دنیا کے تمام لوگ دفن ہو گئے، اور صرف وہی چند لوگ بچے جو سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔